الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی پاتھ کا یہ چھٹا کلاس ہے جس میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج بھی قرآن، فقہ، سیرت اور اخلاق سے کچھ چیپٹرز پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الناس، قرآن سے ہم نے پچھلے ہفتہ اس سورہ کو سمجھا تھا اور اس سورہ کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آج ہم سب سے پہلے سننے کی کوشش کریں گے سورہ الناس۔ کون کون ہیں جو ہمیں سورہ الناس سنائیں گے؟ چلیں ایک ایک کر کے ہمیں سنائیے۔ سب سے پہلے کون سنائیں گے سورہ الناس؟ جی سر، میں سنا دیتا ہوں۔ چلیں سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا عادل بھائی۔ اور کون سنائیں گے؟ جی میں سنا رہا ہوں۔ ہاں چلیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ماشاءاللہ، آپ نے بھی بہت اچھا سنایا عمیر بھائی اور عادل بھائی نے بھی۔ اور کون سنائیں گے؟ میں سناؤں گا۔ ہاں چلیں سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام بولیے۔ یعقوب۔ ہاں چلیں یعقوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ بہت خوب، بہت اچھا یعقوب۔ اور کون سنائیں گے؟ جلدی بولیے۔ میں سناتی ہوں۔ ہاں کون ہے؟ السلام علیکم۔ راکیہ۔ ہاں راکیہ، چلیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ماشاءاللہ راکیہ، بہت اچھا سنائی، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ السلام علیکم مریم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ چلیے مریم سنائیے سورہ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ اور کوئی سنائیں گے؟ ہیں کوئی سنانے کے لیے؟ انشاءاللہ میں سناؤں گا شیخ صاحب۔ جی جی سنائیے۔ عبدالغنی میرا نام۔ جی عبدالغنی بھائی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ سب نے سنایا۔ سورہ الناس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے اللہ کی جناب میں شیطان کی برائی سے پناہ مانگے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے مالک ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، اور اللہ کے ہی معبود ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی جناب میں شیطان کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں،
وہ جو انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے جنات میں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو برائی کی طرف ہم کو بلاتے ہیں، اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں جو برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ دوسرا جو آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا عقیدہ۔ عقیدہ میں ہم توحید کی قسموں کو جانیں گے۔ علماء نے توحید کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں بانٹا ہے، گویا کہ توحید کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا رب ہونے میں، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں، یہ توحید ہے۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ آئیے ان کو جانتے ہیں اور پھر ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ توحید کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ کتنی قسمیں ہوئیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے، اس لیے ذرا دھیان سے اس بات کو سنیے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک جاننا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی خالق مانے کہ وہی سارے برہمانڈ کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی رازق مانے کہ وہی ساری کائنات کو روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا مانے، اور یہ مانے کہ وہی پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو رب ہونے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ توحید کی یہ جو پہلی قسم ہے جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، اس کو مان لینا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کو رب مان لیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں بنتا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ساری کائنات کو روزی دیتا ہے، وہی ساری کائنات پر اختیار چلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر آیت نمبر 38 میں بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، کون ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر بھی اللہ نے ان کو کہا کہ وہ کافر اور مشرک ٹھہرے۔ بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج کے لوگ بھی جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اوپر والا سب کچھ کرتا ہے، اوپر والا ہمارے ساتھ میں اچھا کرے گا۔ تو اوپر والا جو کہتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کے بارے میں یہ کلپنا پائی جاتی ہے کہ وہ اوپر ہے، لیکن پھر بھی نیچے والوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کو رب مان لینا یہ کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اور یہی توحید کی دوسری قسم ہے۔ توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یعنی عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، عبادت کے سارے کام صرف کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا۔ مطلب یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح سے دعا، قربانی، نذر و نیاز، امید، ڈر، توکل، بھروسہ کرنا، مدد مانگنا، یہ سب عبادت ہے، اور یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے یہ عبادتیں خاص ہونی چاہیے۔ اسی لیے
یہ بات نوٹ کیجئے کہ جتنے بھی انبیاء آئے نا انسانوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رب ہونے کی طرف دعوت نہیں دیا، کیونکہ دنیا میں تو لوگ مانتے ہی آئے ہیں کہ پوری کائنات کا رب ایک ہی ہے۔ دعوت کس چیز کی طرف دیا؟ کہ جس کو تم رب مانتے ہو، جس کو تم پیدا کرنے والا مانتے ہو، جس کو تم روزی دینے والا مانتے ہو، جس کو تم پوری کائنات کو چلانے والا مانتے ہو، یہ ماتھا بھی، یہ پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکاؤ۔ تو سارے نبیوں نے کس چیز کی طرف دعوت دی؟ توحید عبادت کی طرف، توحید الوہیت کی طرف اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیا۔ اس لیے جن لوگوں نے اس توحید کو مانا وہ ایمان والے بنے، اور جن لوگوں نے اس توحید کا انکار کیا وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البینہ آیت نمبر 6 میں بہت پتے کی بات کہی ہے، ذرا اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ جن لوگوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی یہودیوں میں سے ہوں یا عیسائیوں میں سے ہوں، والمشرکین یا مشرکوں میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ گویا کہ یہ آیت سورہ البینہ کی آیت نمبر 6 ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ بھی کفر کیے، جو لوگ بھی ایمان نہیں لائے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، کسی بھی دھرم کو فالو کرنے والے ہوں، مسلمان نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلیں گے، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرتے ہوں۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اولئک ہم شر البریہ، وہ سب کے سب مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔ اولئک ہم شر البریہ، مخلوق میں جتنی بھی مخلوق ہے ان سب میں وہ سب سے بدترین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسری مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو کرتی ہے، لیکن انسان اور جنات میں بڑی سنکھیا ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان دی اور ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک جانتا ہے، یعنی وہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا سارے برہمان کو، اللہ تعالیٰ ہی سارے برہمان کو روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے برہمانڈ کو چلا رہا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، تو اس کی مانگ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی مانگ یہ ہو جاتی ہے کہ ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرے، اللہ کے سامنے ہی ماتھا جھکائے، اللہ سے ہی محبت کرے، اللہ کے سامنے سر ٹیکے، اللہ سے امید رکھے، اللہ کا ہی ڈر رکھے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرے، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ تو گویا کہ اللہ کو رب ماننے کی مانگ یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کو ایک جانا جائے۔ اور یہ بدھی سے لگتی ہوئی بات بھی ہے۔ جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں، جو کمپنی ہم کو سیلری دیتی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ کام اسی کمپنی کا ہونا چاہیے۔ جس کفیل کے پاس ہم کام کرتے ہیں، جو کفیل ہمیں سیلری دیتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اسی کفیل کا کام ہونا چاہیے۔ بالکل ویسے ہی جس اللہ نے پورے برہمان کو پیدا کیا، جو اللہ پورے برہمان کو چلا رہا ہے، جو اللہ پورے برہمان کو روزی دے رہا ہے، جو اللہ پورے برہمان کو سنبھال رہا ہے، اسی کے سامنے
یہ پیشانی جھکنی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی سے لو لگانا چاہیے، اسی سے امیدیں باندھنی چاہیے، اسی کا ڈر رکھنا چاہیے، اسی کے آرڈر کو فالو کرنا چاہیے، اور اس نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ دیکھیں اسلام کا جو میسج ہے کتنا بدھی سنگت ہے، کس قدر بدھی سے لگتا ہوا ہے۔ تو توحید کی پہلی قسم کیا ہوئی؟ توحید ربوبیت۔ توحید کی دوسری قسم کیا ہوئی؟ توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کیا ہوا؟ کہ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، کہ وہی پیدا کیا، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، وہی کائنات کو روزی دے رہا ہے۔ توحید الوہیت یعنی عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی جب پیدا کیا وہی کائنات کو چلا رہا ہے، وہی کائنات کو روزی دیتا ہے، تو اسی سے مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے امید باندھیں، اسی کے سامنے ماتھا جھکائیں۔ یہ ہے توحید الوہیت یعنی عبادت میں اللہ کو ایک جاننا، اور اسی کی طرف سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو بلایا تھا۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات، اسماء اسم سے نکلا ہوا ہے اور صفات صفت سے نکلا ہوا ہے۔ اسماء اسم یعنی نام، صفات صفت یعنی وشیشتا، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی وشیشتاؤں پر ایمان لانا۔ یعنی جب ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہونے میں اکیلا ہے، وہی پوری دنیا کو پیدا کیا، وہی پوری دنیا کو سنبھال رہا ہے، وہی پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، اور ہم اسی کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اللہ کو ایسے ہی الٹپ مان لیا جائے، نہیں، بلکہ اس کے بہت سارے نام ہیں اور اس کے بہت سارے گن ہیں۔ اللہ کی بہت سارے نام ہیں اور ان ناموں کی بہت ساری خوبیاں ہیں، انہی کو اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں، اس کی وشیشتاؤں میں اللہ کو یکتا جاننا، اکیلا جاننا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے جو نام اور جو صفتیں قرآن میں اور صحیح حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، انہیں ہم ویسے ہی مانیں جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نہ ان کا انکار کریں، نہ انہیں مخلوق کے ناموں سے تشبیہ دیں۔ تشبیہ دینے کا مطلب کہ جیسے مخلوق کے صفات کے جیسے سمجھنا، جیسے کوئی کہے کہ اللہ کا سننا انسانوں کے سننے کے جیسے ہے، تو یہ تشبیہ دینا ہوگا۔ تو نہ تو ان کا انکار کریں ان ناموں کا، اور نہ ہی ان ناموں کو کسی مخلوق کے جیسے ان کی صفتوں کے سے تشبیہ دیں، اور نہ ہی ان کی کیفیت بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، سورہ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انکار کیا کہ اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور پھر ثابت کیا کس چیز کو؟ سننے کو اور دیکھنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ کا سننا انسانوں کے سننے کے جیسے ہے، غلط ہو جائے گا، اللہ کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے کے جیسے ہے، غلط ہو جائے گا۔ تو تشبیہ نہیں آنی چاہیے، مطلب اللہ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے جیسے قرار دینا غلط ہوگا۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ کا سننا انسانوں کے سننے کے جیسے ہے، یہ غلط ہوگا۔ دوسرے نمبر پر تکییف یعنی کیفیت بھی نہیں بیان کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ کے سننے کی کیفیت ایسی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو مان لیں کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امام تھے، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، اور 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے بتائیے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہو گیا اور کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ پتہ ہے، کیفیت اللہ نے نہیں بتایا،
اور اس کے بارے میں پوچھنا بدعت ہے، غلط ہے۔ تو کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا، لہذا ہمیں ماننا ہے، کیفیت کے بارے میں سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تعطیل بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی صفات کا انکار نہیں ہونا چاہیے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، تو نہ تو بندوں کے صفتوں کے جیسے مانیں گے، جس کو ہم مشابہت دینا کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے، یہ بھی غلط ہے، اور تعطیل بھی نہیں ہوگی، صفتوں کا انکار بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہم صفتوں کو مانیں گے۔ گویا کہ ہمیں صرف اتنا ماننا ہے کہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں جو اس کی شان کے لائق ہیں، کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھنا ہے۔ ہم پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور اس کی بہت ساری صفتیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ اللہ کے نام ان گنت ہیں۔ کچھ نام اللہ نے بتائے، کچھ نام ہمیں نہیں بتائے، لیکن 99 نام ایسے ہیں کہ اگر ان 99 ناموں کو ایک انسان یاد کر لیتا ہے، انہیں سمجھ لیتا ہے اور ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے 99 نام ہی نہیں ہیں، لیکن جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 90 روپے ہیں جن کو میں نے غریب کو صدقہ دینے کے لیے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس 90 روپے ہی ہوں، بلکہ اور بھی ہوں گے جو صدقہ کے لیے اس نے نہیں رکھا۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ ایک بندہ جب ان کو یاد کر لیتا ہے اور ان کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ جیسے اللہ کے ناموں میں سے کون کون سے نام ہیں؟ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، الوارث ہے، الرشید ہے، الصبور ہے، اور بھی بہت سارے اللہ کے نام ہیں۔ ان ناموں کے معنی کو یاد کرنا چاہیے، ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے منہ زبانی، اور پھر ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے اے اللہ تو الشافی ہے، مجھے شفا عطا فرما، اے اللہ تو الرازق ہے، مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تو الرحمن ہے، میرے اوپر رحم فرما۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ نہیں بنا سکتے، یعنی اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ اللہ 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 رٹتا ہے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یا الودود و الودود و الودود و، یا الکریم و الکریم و الکریم و، 100 مرتبہ 200 مرتبہ کوئی کہتا ہے کہ رٹو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سب بکواس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جس کے اندر میسیج ہے، تو میسیج والے ذکر کرنا چاہیے، ویسے ہی ذکر کرنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ اللہ ہو یا 200 مرتبہ الودود وغیرہ کا وظیفہ نہیں سکھایا صحابہ کو، لہذا ہمیں بھی ایسے کاموں سے بچنا ہے۔ تو ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وشیشتاؤں میں سے ایک وشیشتا ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ الفجر آیت نمبر 22، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ آئے گا اور فرشتے آئیں گے، تو ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ آئے گا۔ اللہ کے آنے کی صفت کیسی ہے ہمیں پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 195 میں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنا ہے، اسے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت انسانوں کی محبت کے جیسے نہیں ہوتی۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ آسمان میں کوئی کھمبا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر کھمبے کے آسمان کو بلند کیا ہے، تو اللہ کی یہ طاقت ہے، ہمیں ماننا ہے کہ اللہ کی یہ طاقت ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ سورہ طہ آیت نمبر 5 میں بیان فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ ہم پوچھیں آپ سے کہ اللہ کہاں ہے؟ کچھ لوگ بولیں گے اللہ ہر جگہ ہے، غلط ہو جائے گا۔ اللہ دل میں ہے، غلط ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اللہ عرش پر ہے۔ لیکن عرش پر ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی علم کے ساتھ ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی سن رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے۔ تو جاننے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ عرش پر ہے۔ تو ہم مانیں گے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے اس کی کیفیت اس نے ہمیں نہیں بتائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جلال والا ہے، عزت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ ثابت کیا ہے، لہذا ہم مانیں گے کہ اللہ کے پاس چہرہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ برکیف اللہ تعالیٰ کے جو نام اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں قرآن میں اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں اور ان صفتوں کو ہو بہو ویسے ہی ماننا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا ہے، جو غلط ہو جائے گا اسی کو تعطیل کہتے ہیں۔ ان کی کیفیت نہیں پوچھنی ہے، جو غلط ہو جائے گا اسی کو تکییف کہتے ہیں۔ انہیں مخلوق کے جیسے نہیں ماننا ہے کہ اللہ کا سننا بندوں کے سننے کے جیسے ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اسی کو تشبیہ دینا کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ الشورى آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ نے پہلے انکار کیا کہ اس کے جیسے کوئی نہیں، اور ثابت کیا کہ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ لہذا ہم مانیں گے کہ اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، اللہ نے جو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے بیان کیا ہے، ان کو ویسے ہی مانیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیسے، کیوں، بلکہ جیسے آئے ہیں ویسے ہم مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو بیان فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو پہچان لیتا ہے تو اس کو دل کا سکون ملتا ہے، عجیب طریقے سے دل کا سکون ملتا ہے۔ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ بیمار ہوا تو کیا کرے گا؟ ادھر ادھر نہیں جائے گا، بلکہ اللہ الشافی ہے، صرف اللہ شافی ہے، اللہ کے علاوہ اور شفا دینے والا نہیں، تو صرف اللہ سے مانگے گا شفا، ہاتھ اٹھائے گا، اے اللہ تو شافی ہے، مجھے شفا دے۔ اللہ پریشانی میں روزی دینے والا ہے، جاب نہیں ہے اس کے پاس، پریشانی ہے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اے اللہ تو روزی دینے والا ہے، مجھے روزی دے۔ گویا کہ بیماری میں صرف اللہ سے مدد مانگے گا کہ اے اللہ تو ہی ٹھیک کرے گا۔ روزی نہیں ہے، جاب نہیں ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی خوشحالی مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے ہی روزی مانگے گا، کیونکہ رزاق صرف اللہ ہے۔ بھروسہ کی بات ہوگی تو اللہ ہی الوکیل ہے، سب کچھ بنانے والا وہی ہے، سب کچھ ٹھیک کرنے والا وہی ہے، کوئی دوسرا بنا نہیں سکتا ہماری، اگر اللہ بنانا نہ چاہے تو، کیونکہ وہ الوکیل ہے، اس لیے ایک بندہ اسی پر بھروسہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ بیماری میں اسی سے شفا کی امید باندھی جاتی ہے، روزی نہیں مل رہی ہے تو اسی سے امید باندھی جاتی ہے، اور پریشانی ہے تو اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک انسان کو سکون ملتا ہے، ٹینشن نہیں۔
ٹینشن فری بندہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے توحید کی وجہ سے ایک مسلمان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو ہی رب مانتا ہے، اسی کو پیدا کرنے والا مانتا ہے، اسی کو روزی دینے والا مانتا ہے، اور اسی کو پوری کائنات کو چلانے والا مانتا ہے، اور پھر اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کو ثابت کرتا ہے، دل سے، زبان سے اور عمل سے ان ساری چیزوں کو ثابت کرتا ہے، تو وہ سچا مسلمان بن جاتا ہے اور جنت میں جانے کا حقدار ٹھہرتا ہے اللہ کی اجازت سے انشاءاللہ۔ یہاں پر فائدے کے طور پر یہ بات نوٹ کیجئے، اور ابھی ہم سورہ الناس پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی۔ تین صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے۔ معبود کا مطلب جو عبادت کا حق رکھتا ہو۔ تو عبادت کا حق رکھنے والا کون ہے؟ صرف اس کائنات میں عبادت کا حق رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہم ایک اللہ کو رب مانتے ہیں کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، مالک مانتے ہیں کہ وہی حکومت کرنے والا ہے، وہی اختیار رکھنے والا ہے، معبود مانتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، کیونکہ اگر ہم اللہ کو رب مانیں گے، اللہ کو مالک مانیں گے، اللہ کو ہی پیدا کرنے والا مانیں گے، اللہ کو ہی پوری کائنات کو چلانے والا مانیں گے، اور پھر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تضاد ہو جائے گا، کنٹراڈکشن ہو جائے گا، جو صحیح نہیں۔ تو لہذا عقل یہی کہتی ہے کہ جو رب ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اس کے بہت سارے نام اور اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اچھا، اب لاسٹ میں ہمیں جاننا ہے کہ توحید کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہم رب ہونے میں ایک جانتے ہیں، عبادت میں ایک جانتے ہیں، اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جانتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہم فرمانبردار بن جاتے ہیں اور جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے ایک مانا، اسی کی عبادت کی، تو ہم اس بات کا حق رکھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفتح آیت نمبر 5 لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ گویا کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے مردوں، ایمان لانے والی عورتوں کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے پاس سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیابی کا الگ الگ معیار بنتا ہے، کوئی آدمی جاب حاصل کر لیتا ہے، کوئی آدمی نوکری کر لیتا ہے، کوئی آدمی اچھا کاروبار کر لیتا ہے تو کامیاب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی پہچان کر لے، اسی کی عبادت کرنے لگ جائے، اسی سے لو لگانے لگ جائے، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ تو توحید کا پہلا فائدہ کیا ہوا کہ جنت ملے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ انسان کو اللہ کے علاوہ دوسروں کی غلامی سے نجات مل جاتی۔ جو آدمی توحید والا ہوتا ہے نا، وہ در در پہ سر نہیں جھکاتا، یہاں گیا جھک گیا، وہاں گیا جھک گیا، وہاں گیا جھک گیا، وہاں گیا، نہیں، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، جس کا نمبر ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اور اگر 3 بجے رات میں اللہ کو بلائے اس وقت بھی اللہ سنتا ہے۔ تو وہ جھوٹے
خداؤں سے وہ نہیں ڈرتا ہے، نہ ہی وہ اپشگون کا شکار ہوتا ہے، نہ تو وہ جادو ٹونے میں الجھتا ہے، اور نہ ہی جو دنیا کے بناوٹی خدا ہیں ان کو مکتی داتا سمجھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگاتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی سے اپنے سارے مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سارے مسئلے کو حل کرنے والا ہے۔ تو انسان توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اپمانت نہیں کرتا، ہر در پر سر نہیں ٹیکتا، بلکہ اس ماتھے کا سمان کرنا جان جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر توحید کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو من کا سکون ملتا ہے، من کی شانتی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ کیسے؟ توحید والا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو دوسری جو چیزیں ہیں اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، تو یہ ہماری کیا بگڑی بنائے گا، نہ تو نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی مجھے فائدہ دے سکتا ہے۔ اب نہ وہ جنات سے ڈرتا ہے، نہ کسی انسان سے ڈرتا ہے، بس اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہی موت کا مالک ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، وہی روزی کا مالک ہے، وہی مسئلہ حل کرنے والا ہے، وہی بیماری دور کرے گا۔ تو سب کچھ اوپر والا ہی کر رہا ہے، تو نیچے والوں سے کیوں ڈرنا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یاد رکھو کہ دنیا کی پوری طاقت بھی تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ دنیا کی پوری طاقت بھی تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تجھے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو ایک مسلمان کو عجیب طریقے سے دل کا سکون ملتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ توحید کی وجہ سے بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، جاتی واد کی بھاونا ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ یہ ایمان لاتا ہے کہ پوری دنیا کا بنانے والا صرف ایک ہے، اور پوری دنیا کے لوگ ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں۔ جب سب کا بنانے والا ایک اور ہم سب کے سب ایک ہی ماں باپ آدم اور حوا کی سنتان ہیں، تو آپس میں جاتی واد کیوں؟ آپس میں بھید بھاؤ کیوں؟ فلاں اس ونش سے ہے، اس خاندان سے ہے، اس لیے اس کو پراتھمکتا ملے گی؟ نہیں، فلاں اللہ کا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کو پراتھمکتا ملے گی، چاہے وہ کسی بھی جاتی سے تعلق رکھتا ہو۔ اسی لیے مسلمانوں کا امام جھاڑو دینے والے کا بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو قرآن اچھی طرح سے یاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا ہو۔ اس تفصیل سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات، اور ہر ایک کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جان لیا۔ اب ہم آگے چلیں گے، اب ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے، فقہ میں نماز کا طریقہ سیکھیں گے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں نماز کا طریقہ جاننا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک کہ اسے صرف اللہ کے لیے نہ کیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے۔ وجہ کہ عبادت کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہوئیں۔ پہلی شرط صرف اللہ کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو یہ 2 شرطیں بہت اہم ہیں۔ لہذا نماز بھی ہم پڑھنے جاتے ہیں تو نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے ہی ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ صحابہ کو سکھایا ہے،
صحابہ نے وہ طریقہ سیکھا ہے۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں نماز کا سارا طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ہو بہو محفوظ کر دیا گیا، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہمیں نماز کا طریقہ ویسے ہی سیکھنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا اور صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر بعد کے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں اور باوضو ہونے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، دل میں نماز کی نیت کر لیں۔ نیت دل میں ہوگی، زبان سے نیت کے الفاظ نہیں بولے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت کے الفاظ نہیں بولتے تھے، کسی بھی حدیث کی کتاب میں نیت کے الفاظ نہیں بتائے گئے ہیں، کیونکہ نیت دل کے ارادہ کا ہی نام ہے۔ تو دل میں جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کی نیت کریں گے اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک اٹھائیں گے یا کندھے کے برابر اٹھائیں گے، کانوں کی لو تک یا کندھے کے برابر اٹھائیں گے، کان نہیں پکڑیں گے بلکہ کانوں کی لو تک یا کندھے کے برابر اٹھائیں گے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سورہ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آمین کہیں گے۔ اگر کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو تو کیا اس کو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے؟ نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فوراً بعد نماز شروع کرنی ہے، لیکن کیا کرے گا وہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا۔ سورہ فاتحہ کی جگہ پر جو بھی حرکت کرے گا نماز کی اس میں کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے مسلمان بھائی کو سکھایا تھا، صحابی کو سکھایا تھا، لہذا کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو یہی پڑھ کر کے نماز شروع کرے گا۔ البتہ جلدی سورہ فاتحہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم سے جو سورہ آسان ہو اور جو یاد ہو وہ پڑھ لیں گے، جو بھی سورہ یاد ہے۔ ہاں، اگر امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں اور امام کی قرأت سن رہے ہوں تو امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ نہیں پڑھیں گے بلکہ سننے پر اکتفا کریں گے، صرف سنیں گے، صرف فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دیں گے اور اسی پیٹھ جھکانے کو رکوع کہتے ہیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں گے، اس طرح کے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نا، انگلیاں یہ پھیلی ہوئی ہوں گی، یوں نہیں بلکہ پھیلی ہوئی ہوں گی، اور نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں گے، گویا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے نا گھٹنے پر ہوں گی اور نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی۔ رکوع کی حالت میں پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پیٹھ پر ایک گلاس پانی رکھا جائے تو ٹھہر جائے۔ اطمینان کے ساتھ رکوع کریں
اور 3 مرتبہ رکوع کی حالت میں کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 1 مرتبہ کہہ لینا واجب ہے اور 1 سے زیادہ مرتبہ کہنا سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں اور رکوع سے اٹھتے وقت کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھے کے برابر یا کانوں کی لو تک اٹھائیں۔ اس کے بعد قومہ ہوگا۔ قومہ کسے کہتے ہیں کہ سیدھے کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر کوئی مقتدی ہے یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے، اس کو مقتدی کہتے ہیں، تو اسے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب وہ امام کو سنے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو وہ کہے گا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا وہ امام ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ربنا ولک الحمد بھی کہے گا۔ اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، تو قومہ سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے کے لیے زمین پر سر ٹیکیں، اور سجدہ جو ہوگا وہ 7 انگوں پر ہوگا۔ کتنے انگوں پر؟ 7 انگوں پر ہوگا۔ ماتھا ناک کے ساتھ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کی انگلیاں۔ اسی طریقے سے اپنے دونوں بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھیں، ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائیں، ایسے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائیں، اور انگلیوں کو قبلہ رخ کریں، انگلیاں جو ہے قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ سنت ہے، اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم تسبیح پڑھ لیں گے سجدے میں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے سجدے سے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس پر سیدھے بیٹھ جائیں گے، اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھیں جس طرح سجدے میں تھا، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یعنی دونوں سجدے کے بیچ رب اغفر لی، رب اغفر لی تکرار کے ساتھ بار بار پڑھا جائے گا۔ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھ لینا واجب ہے، لیکن اس سے زیادہ سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے پھر دوسرا سجدہ کریں جیسا کہ پہلے سجدہ کیا تھا، اور اس میں بھی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہیں۔ دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا بیٹھ جائیں، یعنی جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے نا تو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد فوراً کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ سیدھا بیٹھ جائیں گے، جلسے استراحت کریں گے، اور پھر اس کے بعد آرام سے اٹھیں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سینے پر ہاتھ باندھ لیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے کوئی سورہ پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع کریں، کیونکہ یہاں پر ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ ثنا پہلی رکعت ہی میں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے، اور پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ اس کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا ہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے دایاں پاؤں کھڑا رکھتے ہوئے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر سیدھے بیٹھ جائیں، اور دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھیں اور تشہد کی دعا پڑھیں۔ تشہد کی دعا جس کو ہم التحیات کہتے ہیں، کیا ہے وہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تحیات ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے
تو اسی کے ساتھ ہم درود شریف بھی پڑھیں گے، کیونکہ 2 رکعت میں ہی سلام پھیرنا ہے، تو تحیات بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھیں گے، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کی کئی ایک دعائیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک دعا پڑھ لیں گے، جیسے یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ دوبارہ سن لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اس کے بعد دائیں طرف چہرہ گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف بھی چہرہ گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ اگر نماز 3 رکعت والی ہے تو صرف التحیات پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں گے یا کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، پھر سینے پر باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے۔ یہاں پر دوسری سورہ بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ 3 رکعت والی نماز ہے، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ ملائیں گے، اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، دوسرے سجدے کے بعد آخری تشہد کے لیے بیٹھیں گے اور التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اگر نماز 4 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، اسی طریقے سے ہم چوتھی رکعت مکمل کریں گے اور آخری تشہد میں بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہاں پر یاد رہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے وقت تورک بھی کرنا ہے۔ تورک کیا ہے اس کو جان لیتے ہیں، یعنی اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے بائیں سرین پر بیٹھیں۔ کیا ہے؟ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر سرین پر بیٹھیں، اسے تورک کہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کی نماز میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے وقت ہوگا۔ اس قاعدہ میں تشہد کی دعا پڑھی جائے گی، درود شریف پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اور جب ہم سلام پھیر دیں گے تو نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کی بہت ساری دعائیں نقل کی گئی ہیں، ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ مردوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق ثابت نہیں ہے۔ جو طریقہ مردوں کی نماز کا ہے وہی طریقہ عورتوں کی نماز کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ رہا، اسے ہمیں اچھی طریقے سے سیکھنا ہے اور ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ اب 2 پوائنٹس رہ گئے ہیں، پہلے نمبر پر سیرت ہے اور دوسرے نمبر پر اخلاق ہے۔ سیرت میں ہم 2 پوائنٹس جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر سوشل بائیکاٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، اور دوسرے نمبر پر ہم جانیں گے کہ غم کا سال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سوشل بائیکاٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب ہوا تھا اور کیا ہوا تھا؟ اس میں جب قریش نے مسلمانوں کو روکنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے دور کرنے کے سارے حربے استعمال کیے اور ہر حربے میں ان کو ناکامی ہوئی، تو انہوں نے سخت قدم اٹھایا
سخت قدم کیا تھا کہ نبوت کے 7ویں سال قریش کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو المطلب، یعنی ہاشم کی اولاد اور بنو المطلب کی اولاد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، ان سب کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ بنو ہاشم اور بنو المطلب میں کچھ غیر مسلم بھی تھے، لیکن ان کو بھی بائیکاٹ میں اس لیے شامل کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں، اگر ہمارے حوالے کر دیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے غیر مسلم بھی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، اس لیے بائیکاٹ کیا ان سب کا۔ بائیکاٹ میں کیا ہوا تھا؟ بائیکاٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان سے میل جول بند، اور ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا ہے یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ پھر کیا کیا گیا؟ ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں بنو مطلب، بنو ہاشم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ قید ہو گئے۔ 3 سال تک اس گھاٹی میں قید رہنا پڑا، جہاں فاقے پڑنے لگے، سوکھے پتے چبانے کی نوبت آ گئی، بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، چمڑے کے ٹکڑے اور درخت کی چھال کھانے کی نوبت آ گئی۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ مسلمانوں اور بنو ہاشم اور بنو المطلب نے اس مدت میں سخت پریشانی جھیلا، لیکن صبر کیا، حق پر جمے رہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ رحم دل غیر مسلموں کو بھی ترس آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا تھا کہ بائیکاٹ کا جو پیپر تم نے تیار کیا تھا، ایگریمنٹ تیار کیا تھا، اس ایجنڈے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو واقعی اس ایگریمنٹ کو دیمک نے کھا لیا تھا، سوائے بِاسْمِکَ اللہم، بِاسْمِکَ اللہم جس میں اللہ کا نام تھا تو وہی باقی تھا، اس کے علاوہ بائیکاٹ کے سارے حروف کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ تو یہاں پر قریش بائیکاٹ ختم کرنے پر مجبور ہوئے، کتنے دنوں کے بعد؟ 3 سالوں کے بعد۔ تو سبق یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام کے راستے میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ اسلام جو ہمارے پاس پہنچا ہے آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے، اس راستے میں قربانی دی گئی ہے، صبر کیا گیا ہے، اور جب ہم قربانی دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو کامیابی ہمیں ملتی ہے۔ یہ واقعہ بھی ہمیں ظلم کے خلاف صبر، حوصلہ، یونٹی اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ ہے غم کا سال، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام الحزن کیا ہے؟ غم کا سال کیا ہے؟ نبوت کا جب 10واں سال آیا، یعنی 7ویں سال میں بائیکاٹ ہوا، 3 سال تک بائیکاٹ جاری رہا، جب 10واں سال آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال غم کا سال ایسے بن گیا کہ اس سال میں 2 بڑے صدمے آپ کو لاحق ہوئے۔ ایک صدمہ یہ تھا کہ آپ کی جو بیوی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسی سال انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیتی تھی، ہر مشکل میں آپ کی دل بستگی کرتی تھی، آپ کو ہمت دیتی تھی۔ اور دوسرے جو تھے وہ آپ کے چچا تھے ابو طالب۔ ابو طالب زندگی بھر آپ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیے۔ لیکن ان دونوں کے جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 2 لوگ ساتھ دینے والے تھے وہ چلے گئے، تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، اسی لیے اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ مکہ کی دھرتی جب کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو رہی ہے، مکہ کی دھرتی پر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو باہر جاتے ہیں۔ طائف مکہ کے بغل میں تھا، وہاں گئے کہ وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے وہاں کے قبیلہ کے لوگوں کو، ان کے سرداروں کو دعوت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کا مذاق اڑایا بلکہ اپنے لفنگوں کو، اپنے اوباشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسایا، آپ کو زخمی کر دیا، آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے جبریل کے ساتھ اور اجازت مانگتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا پر کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہی لوگ ایک دن اسلام قبول کریں گے، ان کو برباد نہ کیا جائے۔ یعنی جنہوں نے پتھر برسایا ان کے لیے رحم دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ جانتی نہیں ہے۔ جی ہاں، جانتی نہیں ہے، اگر جانتی تو اسلام قبول کر لیتی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اسلام کو جانتے نہیں ہیں، جانیں گے تو اسلام کو گلے لگا لیں گے، کیونکہ اسلام مسلمانوں کا دھرم نہیں ہے، عربوں کا دھرم نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آنے والا دھرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے پتھر برسایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں جاتے ہیں تو وہی آتے ہیں طائف والے اور اسلام قبول کر کے لوٹ کر جاتے ہیں۔ اب ایک اہم حصہ رہ گیا ہے اخلاق کا۔ اخلاق میں ہم 2 پوائنٹس جانیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ اچھی گفتگو اور ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملنے کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا، اچھے کام کو معمولی مت سمجھو، نیکی کے کسی بھی کام کو تچھ مت سمجھو، ہلکا مت سمجھو۔ وَلَوْ أَنْ أَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، چاہے اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں یا ہمارے خیال میں آ رہا ہے یہ تو معمولی ہے، نہیں۔ شوربہ اگر ہم ایک پیالہ اپنے پڑوسی کو پہنچا سکتے ہیں، معمولی شوربہ ہے جس کو اہمیت ہم نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر ہم پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر سکتے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا، ظاہر میں ہماری نظر میں معمولی ہوتا ہے لیکن اللہ کے پاس معمولی نہیں ہوتا۔ 1 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں، ظاہر میں 1 روپے ہے لیکن اللہ کے پاس معمولی نہیں ہے۔ تو نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھو، چاہے تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ہم کسی سے ملتے ہیں، نیکی کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، بس مسکرا دیا اس کے چہرے پر، یہ بھی ثواب کا کام، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملنا بھی اس میں ثواب ہے، اس میں اجر ہے۔ تو اسی لیے ایک عورت کو اپنی دوسری عورتوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے۔ ایک مرد کو دوسرے مردوں سے، دوسرے انسانوں سے ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے کا فائدہ کیا ہے کہ دل میں ہم جگہ بناتے ہیں، اسی لیے مسکرانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی نیکی ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام قبول کیا، جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو کبھی بھی آپ نے منع نہیں کیا ہمیں آنے سے، اور جب بھی ملے مسکراتے ہوئے ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، ہمیں بھی مسکرانا چاہیے، ہمیں بھی مسکرانا چاہیے۔ تو گویا کہ فائدہ کیا ہے مسکرانے کا کہ ہمیں مسکرانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور نیکی کا کوئی بھی کام ہو اسے ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی نیکی ہم کر سکتے ہیں ہم کر لیں، یہاں تک کہ کسی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی سے ملتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کے دل کو جیتتے ہیں۔ کسی کے دل کو جیتنا ہے تو مسکراتے ہوئے ملیے،
مسکرانا چاہیے ایک انسان کو، اور مسکرانا ایک انسان کے اچھے اخلاق کا پتہ دیتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ اچھا اخلاق کیا ہے، 3 چیزوں کا نام ہے۔ ہر ایک سے ملیے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیے، اور بھلائی پہنچانے کے حریص رہیے، اور اگر وہ برا آپ کا کرتا ہے تو برداشت کر لیجیے۔ ہر ایک سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیے، بھلائی پہنچائیے، اور اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو برداشت کر لیجیے۔ یہی ہے اچھا اخلاق۔ تو ہر ایک سے ملتے ہوئے مسکرانا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ مسکرانا۔ یہ عادت اپنی بنانا چاہیے کہ جس سے بھی ملے مسکراتے ہوئے ملے۔ اگر چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی ہے تو غور کریں کہ ہم فلاں سے ملے تھے تو کیا ہمارے چہرے پر مسکراہٹ تھی یا نہیں۔ مسکراہٹ آنی چاہیے، مسکراہٹ آنی چاہیے۔ یہ بہت پیاری ادا ہے، اس کی وجہ سے ہم دل میں جگہ بناتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری چیز جو ہم جانیں گے آج وہ ہے کہ کسی بھلائی کی طرف دوسروں کو بلانا بھلائی کرنے کے جیسے ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسرا آدمی ہے جو بھلائی کا کام کرتا ہے، تو جیسے اس نے کیا تو اس کو ثواب ملا، ویسے ہی آپ کو صرف بھلائی کی طرف بلانے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اب جیسے کہ میں یہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، ان میں سے کوئی کام کسی کو اچھا لگا اور اس نے کیا، تو میں نے بتایا ہے، بتانے کی وجہ سے اس نے کیا، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، کہ جو آدمی کسی اچھے کام کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، کٹوتی نہیں ہوتی۔ بات کلیئر ہے؟ یعنی اگر آپ نے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور آپ کے کہنے کی وجہ سے، اور کہنا چاہیے پیار سے، محبت سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبات سے، تو اب اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ جیسے اس نے نماز پڑھی تھی، جتنا ثواب اس کو نماز پڑھنے میں ملا تھا، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اس کو دے گا، اس کے ثواب میں کٹوتی نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے اس کو نماز کے لیے کہا تھا تو برابر اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب آپ کو بھی دے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کے اجر سے کاٹ کر کے آدھا دے گا اس کو، آدھا آپ کو دے گا، نہیں، بلکہ اس کو پورا دے گا اور اتنا ہی آپ کو بھی دے گا۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا۔ جو آدمی کسی گناہ کی طرف کسی دوسرے کو بلاتا ہے، تو جتنا گناہ کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ بلانے والے کو ہوگا، اور ان کے گناہ میں کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی جو ایک غلط ویڈیو پوسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پر، جو لوگ بھی وہ غلط ویڈیو دیکھیں گے، جتنے لوگ دیکھیں گے اور جتنے لوگوں کو گناہ ہوگا، برابر اس انسان کو اتنا گناہ ہوگا جتنا ان سب لوگوں کو گناہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 100 لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا اور 100 لوگوں کو جتنا گناہ ہوا ہے، 100 لوگوں کے برابر میں سارا کا سارا گناہ اس کو ٹرانسفر ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ جی ہاں، مر جائے گا۔ اگر نیکی کرتا تھا اور جو لوگ بھی اس کی طرف اس نے بلایا تھا اور اس کے بعد لوگ نیکی کریں گے تو وہ قبر میں ہے، لیکن جو لوگ بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اور اگر برائی کی طرف دعوت دیا تھا، برائی کو پھیلایا تھا، تو جو لوگ بھی اس کے مرنے کے بعد برائی کریں گے اور جتنے لوگ کریں گے ان کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس کے کھاتے میں وہ مر چکا ہوگا ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے، برائی کی طرف بلانے سے بچنا چاہیے۔
اچھائی کی طرف بلائیں گے تو جو لوگ بھی اچھائی کا کام کریں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا، 100 آدمی کرنے والے ہیں 100 آدمی کے برابر ہمیں ثواب ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ ہم سو رہے ہوں گے، ہم کھا رہے ہوں گے، ہم اپنے کام میں مشغول ہوں گے، لیکن ثواب مل رہا ہوگا۔ اور اگر برائی کی طرف بلائے تھے، برا میسیج شیئر کیے تھے، برائی کی طرف گانے شیئر کیے تھے، تو جتنے لوگ دیکھیں گے ان کو جتنا گناہ ملے گا، یہ مت کہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے شیئر کیا ہے، آپ نے اس کو عام کیا ہے، تو جتنے لوگوں کو گناہ ہوگا ان سارے لوگوں کے برابر گناہ آپ کو ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ گویا کہ صرف ایک انسان کا گناہ نہیں، جتنے لوگ دیکھیں گے سب لوگوں کا گناہ بھی آپ کے سر جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اچھے کام میں حصہ لینا چاہیے اور برے کام میں حصہ لینے سے بچنا چاہیے۔ یہ جو اچھی باتیں ابھی سکھائی جا رہی ہیں، ان باتوں کو اگر ہم شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک بات پر کوئی عمل کرے تو کیا فائدہ ہوگا کہ جو لوگ بھی عمل کریں گے اتنا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ تو انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔